إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اس بات کو بڑے ہی پختہ اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوئیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ پیشین گوئیاں کیا تھا، تب سے لے کر آج تک بہت ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور ایک ایک پیشین گوئی جب تک پوری نہیں ہو جائے گی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ 30 جھوٹے دجال کذاب قسم کے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس وقت کا جو ایک بہت بڑا فتنہ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت زور و شور سے پورے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے؟ در حقیقت جب بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آ کے سماج میں نہیں کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ پیتڑے بدلتے ہیں، کچھ چالیں لے کر آتے ہیں، کچھ پہلا اسٹیپ، پھر دوسرا اسٹیپ، پھر تیسرا اسٹیپ۔ عام طور سے لوگ پہلے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مہدی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی ہوں۔ لوگ جب اس کے کچھ فین ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جب اس کو بھی لوگ ماننے لگ جاتے ہیں تب کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اسٹیپ ہے۔ یہی فتنہ در حقیقت شکیل ابن حنیف کا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتایا تھا کہ یہ بہار کے دربھنگا ایک عثمان پور کا رہنے والا آدمی جو انگلش میڈیم سے یا اکیڈمی میڈیم سے پڑھا ہوا کمپیوٹر انجینئر ہے، یہ در حقیقت آگے چل کر عہدے کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے یا شہرت اور چرچے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں، امام مہدی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتایا ہے۔ تو پہلے اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں، آگے چل کے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں علیہ السلام۔ اگلا قدم اس کا یہ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اس کی شکل کچھ اور چینج کرے گا میرے پاس، جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو شکیل ابن حنیف کے فتنے سے متعلق تھیں، اور میں نے بتایا کہ کئی سالوں سے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، عیسیٰ ہوں، اور اس کے بعد اس وقت جو اس کا فتنہ ہے پورے ہندوستان کے ہر صوبے کے اندر چھایا ہوا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کا جو گڑھ بنا ہوا وہ بہار جہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد جو ہے وہاں پہ اس نے ایک بستی آباد کر لیا ہے جس کو رحمت نگر کہا جاتا ہے۔ اس بستی کے اندر وہی رہے گا جو اس کو امام مہدی مانے گا، اس بستی کے اندر وہی رہتا ہے جو اس کو عیسیٰ ابن مریم مانتا ہے۔ میرے بھائی آپ سوچتے ہیں کہ یار کیسے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی صفات الگ ہیں، امام مہدی کی صفات الگ ہیں، لوگ اس کے فین کیسے ہو گئے؟ ایک محتاط عادات کے اعتبار سے 10,000 سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یعنی اس کو امام مہدی مان کر کے، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام مان کر کے ان لوگوں نے اپنی ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک تھوڑی سی گفتگو میں اس پس منظر میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ الرٹ رہیں، آگاہ رہیں کہ ان کی دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات اگر کوئی آ کے کہے کہ میں امام مہدی ہوں، فلاں امام مہدی، تو لوگ نہیں سنیں گے، اتنا تو لوگ جانکار ہیں۔ ان کے دعوت کا جو طریقہ ہے، نمبر 1، ان کے جو دعات اور مبلغین ہیں جو اس عقیدے کے فین ہیں یا پرچار کرنے والے ہیں، وہ دیکھنے کے اعتبار سے ہم سے آپ سے زیادہ دیندار لگیں گے۔ ان کا وضاقت اچھا خاصا ہوگا، داڑھی لمبی لمبی ہوگی، کرتا پاجامہ پہنیں گے، اوپر پیجامہ ہوگا، لمبی کرتے ہوں گے، اور ہر بات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یعنی یہ ان کی ایک پہچان ہے۔ پورا دین کا حلیہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے سچے شیدائی اور سچے پیروکار یہی ہیں۔ دوسرا ان کی دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے اوپر اپنا جال نہیں پھینکیں گے، آپ جیسے لوگوں کے اوپر اپنا جال نہیں پھینکیں گے۔ جال اپنا کن لوگوں کے اوپر پھینکتے ہیں؟ اپنا ٹارگٹ ان کے دعات اور مبلغین کس کو بناتے ہیں؟ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جن کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، علماء سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے، دینی مجالس سے ان کا آنا جانا نہیں ہے، صرف اسکول اور کالجوں کے اندر وہ پڑھائی کیے اور ایسے ہی جگہوں پہ وہ جاب کر رہے ہیں جن کو دین کے معاملے میں وہ کورے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں چونکہ اکیڈمی ان کی مضبوط ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ اپنی دعوت کو پیش کرنے میں پہل کرتے ہیں اور ایسے ہی نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں جو دینی علوم سے کورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ علامت قیامت۔ میں نے بتایا ٹارگٹ کس کو بنائیں گے؟ جو اکیڈمی کے ماہر ہوتے ہیں، جو کالج یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوتے ہیں، نہ ان کا گھر کا ماحول اسلامی ہوتا ہے، نہ ان کا آنا جانا مسجد مدرسوں سے ہوتا ہے، نہ علماء اور دروس سے ان کا ربط ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو علامت قیامت جتنی ہے نا سب پوری ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے، ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب وہ تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، اسلام کے معاملے میں بڑی بڑی ڈگریاں کالج یونیورسٹیوں کے لیے ہیں، بہت سارے ایسے جہالت کے گڑھ آپ کو مثالیں مل جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جب ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں تو ابھی فلاں نشانی کیوں نہیں، فلاں نشانی کیوں نہیں پوری ہوئی؟ تو کہتے ہیں نشانیوں کا مطلب تم سمجھے نہیں، قیامت کی نشانیوں کا مطلب ہوتا ہے نئی نئی ایجادات، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا، یہی در حقیقت الگ الگ شکلیں جو لے کر آ رہے ہیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں یہی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں دجال آیا نہیں، ارے دجال آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں دجال آیا نہیں، وہ کہتے ہیں دجال آ گیا۔ دجال کیسے آ گیا؟ دجال در حقیقت امریکہ اور فرانس ہیں۔ کیا ہے دجال؟ کون ہے؟ امریکہ اور فرانس۔ یہ امریکہ اور فرانس کیسے دجال ہوگا؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا رہے گا؟ جس سے بات ہو رہی ہے سامنے والے کو کچھ نہیں پتا، جس کی دجال کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا رہے گا، اور آپ امریکہ لکھ لیجئے اور فرانس لکھ لیجئے اور لاسٹ والا کٹ کر دیجئے اور شروع والا کٹ کر دیجئے، بیچ میں آپ پڑھیں گے تو کافر ہی آئے گا۔ امریکہ، لاسٹ میں کیا آیا؟ کا۔
فرانس، فار آیا نا تو امری کٹ کر دیجئے، کا رہنے دیجئے، اور فرانس کا یعنی انس کٹ کر دیجئے، پھر رہے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر۔ تو ہاں یار یہ تو صحیح بات ہے، دجال کون ہے؟ یہی امریکہ اور فرانس ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے قیامت کی نشانیاں سمجھاتے ہیں اور لوگ اس کو بہت جلدی اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب قیامت کی ساری نشانیاں ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بتایا ہے۔ تو وہ دونوں تو بھی نشانیاں آئے نہیں، بتاتے نشانیاں آ گئی ہیں۔ در حقیقت امام مہدی اور عیسیٰ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے، اور وہ کون ہے؟ شکیل بن حنیف۔ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اچھے خاصے لوگ اس کے اندر چلے آ جائیں۔ میں نے بتایا 10,000 سے زیادہ لوگ، اور دن بدن یہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں چلے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے یہ شکیل بن حنیف کو امام مہدی ماننے والا ہے یا امام مہدی ماننے والا نہیں ہے۔ ہماری باتیں سننے ہیں، نہ جانے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ایسا حادثہ پیش آیا ہو، کیونکہ ان کی کوئی حلیہ الگ سے نہیں ہوتی ہے، کوئی الگ سے ان کی پہچان نہیں ہوتی میرے بھائیوں، اور لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ در حقیقت ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ ہم لوگ، آپ لوگ الرٹ رہیں، ہماری صفوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، ہم کو لے جا کے چائے پلائیں گے، ہوٹل پہ لے جائیں گے، بات کریں گے، اور دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے، جس کی وجہ سے جو آدمی اس فتنے کے اندر شکار ہو جائے وہ دنیا اور آخرت سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سب کچھ اس کو مل سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ کیا واقعی کیسے پہچانیں گے جھوٹے یعنی سچے امام مہدی اور جھوٹے مہدی کے اندر کیا کیا چیزیں نشانیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم پہچان کر سکتے ہیں؟ بس یہی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے واقعی جو امام مہدی ہوں گے ان کی صفات کو اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، ان کی نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری یہ ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو آنکھ کھولتے ہی انگلش میڈیم اسکولوں میں چلے گئے، دین کی تعلیمات سے کورے ہیں، اور ایجوکیشن اور تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایسی جگہوں پہ سروس کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت فتنوں کے دور میں امام مہدی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کو پڑھیں، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سب سے پہلی نشانی امام مہدی کی یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری زمین کے اندر بدسکونی عام ہوگی، خوف، دہشت اور اسی طرح بدامنی، بھکمری، غربت پوری زمین کے اندر عام ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے پرفتن دور میں، بد امنی کے دور میں، فقر و فاقہ کی انتہا کے دور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، ولادت نہیں ہوگی، پیدائش نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی پہلے سے زمین میں ہوں گے، ان کی پیدائش پہلے ہو چکی ہوگی، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ امام مہدی ہیں، اور امام مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر سرات کیا ہے۔ اچانک مکہ کے اندر طواف کرتے کرتے لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کے حلیے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے صفات سے میچ کریں گے اور وہی پہچان لیں گے کہ در حقیقت یہی امام مہدی ہیں۔ تو امام مہدی کی صفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انتہائی بدامنی کے زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، اور ظہور ہوتے ہی وہ جو انقلاب برپا کریں گے، جو زمین کے اندر اصلاحات کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یکون فی آخر امتی خلیفۃ، میری امت کے اخیر میں ایک خلیفہ آئیں گے، امیر آئے گا، جس کو اپنی زبان میں بادشاہ کہتے ہیں، حاکم آئے گا۔ یکون فی آخر امتی خلیفۃ، میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، یحثی المال حثیاً، جو مال کو بغیر گنے بلا شمار کیے لوگوں کو خوب بانٹے گا، خوب تقسیم کرے گا مال و دولت کو، جس کی وجہ سے جو
غربت کا زمانہ تھا، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، محتاجگی کا زمانہ تھا، امام مہدی کے ظہور سے وہ فقر و فاقہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، ہر طرف امن و امان ہی رہے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اتنی زیادہ ان کے پاس دولت کہاں سے آ جائے گی، اتنا ان کے پاس خزانہ کہاں سے آ جائے گا کہ بغیر گنے ہر ایک کو دیتے جائیں گے، آنکھ بند کر کے لوگوں میں مال کو تقسیم کرتے جائیں گے۔ علماء کرام نے کہا یہی وہ زمانہ ہوگا جس زمانے میں لوگ زکوٰۃ لینا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہر آدمی اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے والا سمجھے گا، زکوٰۃ لینے کا حقدار وہ نہیں سمجھے گا۔ سوال جو ہمارے دماغ میں آ رہا ہے کہ آخر اتنا زیادہ ان کے زمانے میں مال و دولت کا بہتات کیسے ہوگا، اچانک ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ترقی اتنی خوشحالی کیسے دے دے گا؟ تو دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا ہے تاکہ دلوں کے اندر خلفشار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یخرج فی آخر امتی، میری امت کے آخری زمانے میں المہدی، امام مہدی آئیں گے، مہدی نہیں، امام مہدی آئیں گے، ہدایت یافتہ شخصیت آئیں گی۔ مہدی ایک لقب ہے اس آدمی کا جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ اور امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، یسقیہ اللہ الغیثا، اللہ رب العالمین ان کے ظہور کی برکت سے خوب بارشیں برسائے گا، خوب اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، اور وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اور زمین اپنے پودوں کو، زمین اپنے فصلوں کو، زمین اپنے پھل اور فروٹ کو خوب کثرت کے ساتھ نکالے گی۔ بارش مناسب ہو رہی ہے، کہیں بارش کی قلت کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے سوکھا نہیں پڑے گا، جہاں جو کسان بیج ڈالے گا اس بیج کے لیے مناسب اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش کا انتظام ہوگا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے سارے پودوں کو بہتات اور کثیر تعداد میں وہ زمین اپنے پودوں کو اگائے گی۔ وَيُؤْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، غربت کا خوف کھائے بغیر یہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے۔ وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور جانوروں کی بہتات ہوگی، مویشیوں کی کثرت ہوگی، گائے بیل بھینس، یہ جو کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، جن کو کھایا جاتا ہے، جن کو بیچا جاتا ہے، جو ذریعے معاش بھی ہوتے ہیں، ذریعے تجارت بھی ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کی خوب پیداوار اللہ رب العالمین کرے گا۔ یعنی بارش بھی ہو رہی ہے، زمین اپنے پودوں کو اگا رہی ہے، اناج کو اگا رہی ہے، زمینی پیداوار خوب کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں، مویشیوں کی بہتات ہوگی۔ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور وہ وقت ایسا ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس امت کا بول بالا ہوگا۔ تعظم الامہ، اس امت کی عظمت ہوگی، اس امت کا غلبہ ہوگا، اس امت کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ یعیش 87، ان کی جو ظہور کے بعد زندگی ہوگی، یاد رکھنا، ظہور کے بعد ان کی جو زندگی ہوگی وہ 7 یا 8 سال ہوگی۔ ظہور کے بعد کتنے سال؟ جب ان کا ظہور ہو جائے گا لوگ پہچان لیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، جو امام مہدی ہوں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے میں امام مہدی ہوں تم لوگ مجھے مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ، نہیں، لوگ ان کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے دلوں میں ایسی خوبیاں ڈال دی جائیں گی، ایسے کمالات ڈال دی جائیں گے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو ظہور کے بعد ان کی جو زندگی ہوگی وہ کتنے سال کی ہوگی؟ 7 یا 8 سال کی، اور یہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے ماحول کو امن و امان اور خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جو مدت خلافت ہوگی وہ 7 یا 8 سال ہوگی۔ تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ المہدی منا اہل البیت، امام مہدی جو ہوں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہوں گے۔ المہدی من عطرتی، اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ اور صراحت کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آتی ہیں، بنو عباس بھی آتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر خاندان والے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کر دیے ہیں کہ جو امام مہدی ہوں گے من ولدی فاطمہ، من ولدی فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں ان کے خاندان سے ہوں گے۔
یہ ساری نشانیاں ہم کو معلوم ہونی چاہیے، تب ہم فرق کر پائیں گے، تب ہم فرق اور اندازہ کر پائیں گے کہ واقعی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کیا اس کے اندر امام مہدی ہونے کی کوئی صفت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ ایسے دعات اور مبلغین جو شکیل بن حنیف کا فتنہ گر ہیں اور اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں جو اس طرح کی نشانیاں ان کے کانوں میں کبھی گونجی نہیں ہوں گی۔ اگر یہ نشانیاں اور یہ صفات ان کے کانوں میں گونجی ہوں تو ظاہر سی بات ہے فوراً پہچان لیں گے یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تیسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان، میرے گھر والے، میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی پورے عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ اللہ، امام مہدی کیا ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ذرا سوچتے رہیں، نظر دوڑاتے رہیں اور نگاہ بھی دوڑاتے رہیں کہ کیسے کیسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ امام مہدی کی صفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان کا ایک آدمی پورے عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ کیسے پہچانیں گے؟ یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ ایک الگ سی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسم ابی ہے، اسم ابی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ، یعنی مطلب ہوگا محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ یہ جو مہدی ہے، یہ مہدی در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب دیا ہوگا، ان کا نام پہلے سے محمد بن عبداللہ ہوگا۔ جب ظہور میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ امام مہدی ہے، اس کے بعد ان کا نام چھپ جائے گا اور ان کا جو لقب ہے، ان کا جو سرنیم ہے، وہ لوگوں کے سامنے چرچے میں آ جائے گا۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہوگا، دیکھنے میں کیسے لگیں گے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، جو سب سے اتھینٹک روایت ہے، جو متفق، یعنی جس کو تقریباً تمام محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس کے اندر آتا ہے المہدی منی، امام مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، اجل الجبہتا، ان کی جو پیشانی ہوگی وہ کشادی پیشانی والے ہوں گے۔ یہ جو ماتھا ہوتا ہے، ماتھا ان کا چوڑا ہوگا، بڑا سا ماتھا، چوڑی پیشانی والے ہوں گے۔ اقن الانفی، اور ان کی جو ناک ہوگی وہ کھڑی ناک ہوگی، اونچی ناک والے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی چھٹی نشانی بتائے کہ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دونوں الگ الگ ہے کہ ایک ہی ہے؟ امام مہدی موجود ہیں، امام مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، غالباً فجر کی نماز کے لیے سب بستہ ہوں گے۔ اسی کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نزول معنی اترنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور پھر اس جماعت کے اندر شریک ہوں گے، نماز پڑھنے والی جو جماعت کی سب بندی ہو رہی ہے اس میں شامل ہوں گے۔ امام مہدی پہچان لیں گے یہ کون آگے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم آگے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فینزل عیسیٰ ابن مریم، پھر عیسیٰ ابن مریم کو نزول ہوگا، فیقول امیرہم، مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے، مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ کہے گا تعال صلی بینا، آئیے ہماری نماز پڑھائیے، آئیے ہم کو نماز پڑھائیے۔ جو امام مہدی ہوں گے، حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، امیر ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ آئیے ہماری نماز پڑھائیے، آپ نبی ہیں۔ ابھی تو بولے تھے کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہی نہیں ہے، کوئی نئے نبی نہیں آئے ہیں، وہ پرانے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو عمر دیا تھا، جب وہ رحم مادر کے اندر تھے، اللہ نے جو لکھ کے رکھا تھا اتنے سال تک دنیا میں رہیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ جو باقی زندگی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے۔ ان کی کوئی شریعت نہیں ہوگی، وہ اپنی عیسوی شریعت کے
پیروکار نہیں ہوں گے، اس کے دائر و مبلغ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو امیر ہوگا، جو امام ہوگا، وہ کہے گا آئیے ہم کو نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے فَيَقُولُ لَا، نہیں میں نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ ان بعضکم علی بعض ومراء تکریمۃ اللہ تعالی ہذہ الامہ، در حقیقت اسی امت کا کوئی آدمی اس امت کا امامت کرائے، یہ اس امت کے لوگوں کے لیے شرف کی بات ہے۔ میں تو اس امت کا آدمی نہیں ہوں نا، میں تو الگ سے نبی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کریں گے، لیکن بہرحال ان کو ایک صاحب شریعت نبی ہیں، کیا ہے؟ صاحب کتاب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دیا، اللہ نے ان کو شریعت بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ کا شرف، امت محمدیہ کی تکریم اور عزت اس میں ہے کہ اسی کا کوئی آدمی اس کو نماز پڑھائے۔ اور اس کے بعد حضرت امام مہدی نماز کمپلیٹ کریں گے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتایا۔ چھٹی نشانی کے بعد ایک آخری نشانی جو ساتویں نشانی میرے بھائیو، وہ یہ کہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوا، اسی زمانے میں دجال کا خروج بھی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دجال کا خروج۔ ظہور کس کا؟ ظہور امام مہدی کا، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، خروج دجال کا۔ اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر کے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دجال سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس دجال کو قتل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد امام مہدی کا جو 7 سال کا اللہ تعالیٰ عمر دے گا، ظہور کے بعد وہ 7 سال پورا کر کے وفات پا جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پہ زندہ رہیں گے۔ یہ کچھ نشانیاں تھیں امام مہدی سے متعلق میرے بھائیو۔ ان نشانیوں تقریباً میں نے 7 نشانیاں آپ کے سامنے رکھا یا 8 نشانیاں بیان کیا۔ اگر یہ نشانی مان لیا جائے کہ خلیفہ ہوں گے تو 8 نشانیاں۔ یہ 8 نشانیاں اپنے سامنے رکھ کر کے جتنے لوگ دعوے دار ہیں امام مہدی بننے کا، بالخصوص شکیل ابن حنیف، اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح اور اتھینٹک حدیثوں کے اندر امام مہدی کے جو صفات بیان فرمائے ہیں، جو کیفیت بتائے ہیں، جو حلیہ بتائے ہیں، جو عادات اطوار بتائے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز شکیل ابن حنیف پر فٹ ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے میں نے بتایا میرے بھائیوں کہ امام مہدی کے ظہور سے اللہ رب العالمین پورے روئے زمین کو امن و امان سے بھر دے گا، خوشحالی ہو جائے گی، کوئی آدمی مانگنے والا نہیں رہے گا، ہر آدمی دینے والا ہوگا۔ میرے ساتھ 10-12 سال سے زیادہ ہو گیا، شکیل ابن حنیف کو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے کئی سال ہو گئے، 10-12 سال ہو گئے۔ تو میرے بھائیو آج امن و امان ہے، فقر و فاقہ ختم ہے، ہر آدمی خوشحال ہے، ہر آدمی پرسکون ہے۔ پہلا نمبر یہ جھوٹا ہے۔ پہلا نمبر کیا؟ پہلے ٹیسٹ میں فیل، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ امام مہدی ہوتا تو ایسی صورت میں پوری روئے زمین امن و امان اور خوشحالی سے بھر جانی چاہیے، لیکن آج تک بھری نہیں۔ دن بدن ماحول اور پرفتن ہو رہا ہے، بد امنی پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے وہ ہو یا اس کے بعد کوئی ہو یا اس سے پہلے کوئی ہو، سارے کے سارے لوگ اپنی اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دوسری صفت میں نے بتایا میرے بھائیوں، وہ ظہور ہونے کے بعد کتنے سال تک خلافت کریں گے؟ 7 سال، 12-13 سال تقریباً ہونے کو ہے، یا میرے مطالعے کے اعتبار سے 12-13 سال سے اوپر ہو گیا، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ بھی فیل۔ تیسرا، وہ جو امام مہدی ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ان کی حکمرانی ہوگی، وہ امیر ہوں گے میرے بھائیوں، ان کی چلتی ہوگی۔ اور ہم شکیل ابن حنیف کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اکیلے باہر نکل نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت بتایا تھا کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ اہل بیت کہاں ہیں؟ بہار میں۔ اہل بیت کہاں ہے؟ بہار میں۔ اہل بیت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت جو بہت بنیادی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے وہ یہ کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ ابا کا نام حنیف ہے، اس کا اپنا نام شکیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو سچے امام مہدی ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد
اور اس کے ابا کا نام عبداللہ. اتنی موٹی صفات ہونے کے باوجود آج نہ جانے لوگ کس طرح اپنے عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں. در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عقل کو اندھا کر دیتا ہے. وہ نہ حق سن سکتا ہے، نہ حق سمجھ سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے. عقیدت کا اندھا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے کہا امام مہدی کی بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کا نام میرے نام جیسا اور ان کے والد کا نام میرے والد جیسا. شکیل بن حنیف در حقیقت اس امتحان میں بھی فیل ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حلیہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی امام مہدی کی اور ناک اونچی ہوگی. شکیل بن حنیف کا فوٹو جا کے دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہیں ابھی کسی غار سے نکلا ہوا ہے. ایک آخری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیکنڈ لاسٹ صفت اللہ کے رسول نے بتایا کہ امام مہدی کے زمانے میں کن کا نزول ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ بولے گا میں ہی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کی بندو ٹھیک ہے، اگر تو ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ بھائی نام ہی عیسیٰ ابن مریم، ابا کا نام نہیں ہے. کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کے ساتھ اللہ نے مخاطب نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، ان کے باپ نہیں تھے. اور یہ اس کا باپ کیا نام ہے؟ حنیف. یہ اس معاملے میں بھی جھوٹ بولتا ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے ایک اہم صفت یہ کہ دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا قتل کرنا اور اس کے بعد جنگ ہونا، ان میں جنگ ہونا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اگر ان صفات کو کوئی آدمی اچھے سے پڑھ لے تو آسانی کے ساتھ ایسے سارے ڈھونگیوں کو اٹھا کے پھینک دے گا، پیر کی جوتی سے مل دے گا کہ یہ آدمی امام مہدی نہیں ہو سکتا اور یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی اپنی باتوں کے اندر جو بیان کیے، ان میں سے ایک بھی صفت ان کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی میرے بھائیوں. ایک آخری چیز میرے بھائیوں، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیا آپ سچے امام مہدی اور جھوٹے مہدی میں فرق کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. بچنے کا طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری علماء، دعات، مسجد کے جو ائمہ اور خطبہ ہیں، مدرسوں کے جو مدرسین ہیں، اسی طرح اور دیگر جو صاحب علم ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے جمعہ کے خطبات کے اندر، قسط وار اپنے صبح شام کے درس کے اندر، اپنے کانفرنسوں کے اندر، اپنی اجلاس کے اندر اس چیز کو خوب ہائی لائٹ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، امام مہدی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حالات کس قدر نازک تر ہیں، کس طرح لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ، کس طرح لوگ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ علماء اور دعات اور مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خوب بیان کریں. جن کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دیا ہے وہ اپنے لکھنے کی طاقت کو استعمال کریں، پمفلیٹ کی شکل میں، بکلیٹ کی شکل میں یا سوشل میڈیا کی شکل میں. جو اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے بڑے علماء سے ربط کرتے ہوئے مناسب سورسز اور اسباب کو اختیار کر کے اس ٹاپک کو لوگوں کے سامنے خوب عام کریں. اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے جو عوام ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے جو نوجوانوں کا طبقہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، مدرسوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اسلامی اداروں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو نالج حاصل کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ جا کے نہ سیکھیں، گوگل سے نہ پوچھیں، بلکہ آپ کو اگر اس طرح کی نشانیوں، اس طرح کے علم سے اپنے آپ کو استفادہ کرنا ہے، فائدہ پہنچانا ہے تو الحمدللہ علماء سے رابطہ قائم کریں. بڑے بڑے علماء، دعات اور مبلغین سے رابطہ قائم کریں جو حق اور سچ بات بولتے ہیں، جو حق اور سچ بات کو سمجھتے ہیں. ایسے علماء سے آپ ربط قائم کریں اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ اس طرح کے عقیدے کی معاملات میں عقیدے کی باتیں سیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں میرے بھائیوں. الا یہ کہ کسی عالم کی رہنمائی میں ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں، جو والدین ہیں یا اپنے علاقے کی ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، خاص طور سے اپنے بچوں کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سمجھائیں.
ایمان کے جو ارکان ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق ان کی عقل کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت کی نشانیاں ان کے سامنے بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، حضرت امام مہدی کا ظہور بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اپنے بچوں کو بتائیں۔ اور جو اسی طرح جو علاقے کے ذمہ دار ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء، دعات اور مسجدوں کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کر کے ایک کم سے کم سوشل ورک کرنے کی کوشش کریں، ایک بڑا پروگرام کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے اداروں کے اندر جو کالج یونیورسٹیوں کے بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کو اس پروگرام میں بلانے کے لیے، ان بچوں کو ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے جو بھی اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں، تاکہ کالج اور یونیورسٹیوں کے بچے اور جو ایسی جگہوں پہ جاب کرتے ہیں جو 30 سال کے 40 سال کے ہو گئے ان کو شریعت کا علم نہیں ہے، ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو بلا کر کے دین کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور سماج کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، اس معاملے میں بخیلی سے اپنے آپ کو نکالیں، کنجوسی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جو سرپرست ہیں، ائمہ، دعات، مبلغین آگے بڑھ رہے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہو تو مال عطا کریں، اور اس کے اندر یقین جانیں کہ فتنوں کی سرکوبی میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا ایک بہت بنیادی سبب ہے۔ لہذا بک، یعنی اگر اس ٹاپک پہ بک ہیں اس فتنوں کے تعلق سے تو مارکیٹ سے خرید کر کے لا کے علاقے اور یونیورسٹیوں میں اور خاص طور سے مسجدوں کے اندر اس کو رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو پڑھنے کے لیے اور اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری تمام نوجوان نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے خالص دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جب خاتمہ ہو تو تمام فتنوں سے امن و امان میں رہ کر کے، تمام فتنوں سے بچ کر کے ایمان اور عقید توحید پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين